السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گی وہ اخلاق کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، اور امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئے گی انشاءاللہ۔ تو اخلاق کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سناؤں گی جو کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس سب سے زیادہ نزدیک وہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ انسان میرے پاس بیٹھا ہوا ہوگا جو تم سب میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور یہ بات انہیں اس وجہ سے ہمیں انہیں یہ سمجھایا ہے ہمیں کہ ہم کسی دوسرے انسان سے کس طرح سے بات کریں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم کسی سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ آیا کوئی ہماری بات کے جواب سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، یا کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا کہ یار اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، یا پھر اور بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جو ہم اپنے اخلاق کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بات کرتے ہوئے وہ تو بالکل بھی یہ دھیان نہیں رکھتے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کس بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کسی دوسرے کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ مطلب اگر ایک انسان ہم سے پیار سے بھی بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو جواب دیتے ہوئے اپنی جو ہے وہ اس کو کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیں، یا کچھ ایسے الفاظ ہم بولیں جو اس کو پسند نہ آئیں، تو یہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف ہمارا اپنا ہی ہے، کیونکہ ہم ہی اس کی نظروں میں گر رہے ہوتے ہیں، ہم ہی اس کو اپنا اخلاق بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات کسی ایک بزرگ نے بھی جو ہے وہ کی ہے کہ ایک اچھے اخلاق کا مالک جو ہے وہ کسی اجنبی کو بھی اپنا کر دیتا ہے، اور جو برا اخلاق ہوتا ہے اس سے ہم کسی اپنے کو بھی اجنبی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی میں ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ بات ایسے کرنی چاہیے یار کہ ہمیں اپنی تمیز بھی نہ بھولے، اور ہم یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم کسی اپنے سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنا کون ہے۔ آیا وہ ہمارے ماں باپ ہیں، آیا وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یا کوئی تیسرا انسان ہے۔ اور کبھی کبھی تو انسان اپنے دوستوں میں بھی اخلاق تک کی بات بھول جاتا ہے، وہ بات کرتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں کی وجہ سے ہمارے دوستوں کا بھی دل دکھ رہا ہو، منہ پہ تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں تم نے یہاں سے یہ بات غلط کی ہے، تم نے یہاں سے صحیح نہیں کی، میرا دل دکھا ہے یہ۔ اور پھر وہی لوگ پیٹھ پیچھے جا کے بات کرنے لگتے ہیں، کسی تیسرے کے سامنے وہ کچھ اور کہیں گے، باہر جا کے وہ کچھ اور کہیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے بارے میں بھی لوگوں کے دل خراب ہو سکتے ہیں، ان کے دل خراب ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، ہم نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے آئندہ۔ اور اس طرح سے ہم اپنے بہت سارے رشتے بھی کھو دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ہم اپنے لیے میل بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بات ہمیشہ صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کسی سے بھی بات کریں تو آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ کل کو آپ نے جا کے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ان کے اوپر تو کیا کچھ نہیں گزرے، ان کے اوپر تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، ان کے اوپر تو کفار اور ان کے لوگ ہمیشہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ وغیرہ بھی تو پھینکتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہنس کے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور جب ہمارے نبی پاک پر ظلم ہوئے تو ظلم کی انتہائیں ان پہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ اپنے اخلاق کو سامنے رکھ کے دوسرے انسان کو جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس طرح جواب دیتے تھے کہ میری کسی بات کی وجہ سے اگلے بندے یا اگلے انسان کا دل نہ ٹوٹے، چاہے وہ ہندو تھا یا چاہے وہ مسلمان تھا۔ تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی دین کی بات بتایا کرتے تھے تو وہ بھی اس پہ جبراً یا بدتمیزی سے یا اس طرح سے کر کے بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر
تمیز کے دائرے میں رہ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے سامنے دین کو بھی رکھتے تھے اور دنیاوی چیزوں کو بھی رکھتے تھے، اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ جس راستے پہ تم لوگ چل رہے ہو اس راستے کا نتیجہ کیا ہے، اور جو راستہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف آنے کا، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو پھر بھی اور بات صرف یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان پہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ لوگ پھر کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ تو جب ہمارے پیارے نبی جو ہیں ان نے اپنی زندگی ایسے ہی گزاری ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرنے والے یا کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آنے والے؟ اگر ہمیں اپنے نبی کے راستے پہ ہم چلیں گے تو ہی تو ہمارا کچھ بن سکتا ہے، تو ہی تو ہم ایک سچے مسلمان کہلائیں گے۔ تو میرا صرف بات کرنے کا مطلب ہی یہی تھا، اور میں نے کچھ باتیں جو کی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئیں گی، اور میں جو بھی بات کرتی ہوں وہ ایک گھریلو اور یہ ساری چیزیں میں ذہن میں رکھ کے میں کرتی ہوں، کیونکہ آج کل ہمیشہ ایک ایج والے ہی دوسری ایج کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں مجھے امید ہوگی کہ میں اسی طرح کی باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں اور ضرور آپ کو بتاؤں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی اور آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔